اچھا، جب یہ سارا معاملہ میدان جنگ میں یلغار کا ہوا اور اس طرح مقابلہ ہوا، اتنی مٹی اٹھی، اتنی گرد اٹھی کہ دونوں چھپ گئے. نہ عمر نظر آ رہا تھا، نہ علی نظر آ رہے تھے، اور گرد کے پردے کے پیچھے یہ لڑائی ہو رہی تھی. اسی وقت رسول اللہ نے دیکھا کہ سارے لوگ خیمے میں بیٹھے ہیں. جب سے عمر نے للکارا تھا کوئی باہر نکلے ہی نہیں تھا. جب علی کو رخصت کیا تھا تو سب باہر آئے تھے، پھر اندر سب چلے گئے. رسول اللہ بھی اندر چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے. تو اس وقت دیکھا سب یہیں بیٹھے ہیں، لڑائی دیکھنے کوئی نہیں جا رہا. تو اب کیا کرتے؟ ظاہر روکا اس لیے تھا کہ علی کو لڑتے دیکھیں. تو اعلان کیا رسول اللہ نے کہ آج علی کی فتح کی خبر جو سب سے پہلے لائے گا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے حجرے میں سب سے پہلے جائے گا. اب جب اس نے کہا تھا کہ آؤ ہمیں مارو اور جنت میں چلے جاؤ، یا ہمارے ہاتھ سے مر کے شہید ہو جاؤ، جنت لے لو، تو وہ مہنگی جنت اور یہ تھی سستی جنت. صرف دیکھنا تھا اور دیکھ کے بتا دینا تھا اور جنت فوراً مل جائے. سب خیمے سے باہر نکل گئے، پورے خیام خالی ہو گئے. باہر آئے، میدان میں جگہ تلاش کی. کوئی کھجور پہ چڑھا، کوئی ببول پہ چڑھا، اور کوئی ٹیلے پہ چڑھا، اور جس کو جگہ نہیں ملی اس نے کہا بھائی آدھی آدھی جنت بانٹ لیں گے، تم اپنے کاندھے پہ ہمیں چڑھا، تاکہ دکھائی تو دے کہ علی نے فتح کیسے پائی. اب عجیب منظر ہے میدان جنگ میں، سب بس لڑائی دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنا خوبصورت جملہ جناب سیدہ نے خطبہ دیتے ہوئے جب آپ نے خطبہ دیا فدق کا، تو اس میں ایک خوبصورت جملہ کہا. اور یہ ٹکڑا مولا علی کے فضائل جہاں پہ بی بی نے بیان کیے وہاں پر یہ ٹکڑا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب کبھی بھی میدان جنگ میں جنگ کی آگ بھڑکی تو میرے بابا نے تم سب کو بچا لیا اور میرے شوہر کو اس جنگ کی آگ میں ہمیشہ بھیج دیا. ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا تم اس احسان کو بھول جاؤ گے کہ تم کو بچایا اور علی کو آگے کر دیا ہر لڑائی میں؟ اور تمہارا یہ عالم تھا کہ ہر لڑائی میں جب میرے بابا علی کو بھیجتے تھے تو تم یہاں پر بیٹھ کے یہ باتیں بناتے تھے، آج تو علی نہیں بچیں گے، آج تو علی کی لاش آئے گی. تم خوش ہوا کرتے تھے. آج تو جو مقابل میں ہے وہ علی کو مار ڈالے گا. تم یہ تمنا کرتے تھے کہ علی کی لاش میدان جنگ سے آئے. لیکن جب بھی میرا شوہر میدان جنگ سے واپس آیا تو ہمیشہ فاتح آیا، فاتح آیا. اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ وہ دن یاد کرو احزاب کی لڑائی میں جب تم چاروں طرف سے گھر گئے تھے تو بابا نے میرے شوہر کو بھیجا تھا. اور جب علی نے فتح پائی تھی، اس جملے کے لیے احمد دی خطبے کا یہ ٹکڑا بی بی کا سنایا. کہتی جناب سیدہ جب فتح پا کر علی آئے تو تم سب علی کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے مسلمان عید کا چاند دیکھتے ہیں، جیسے مسلمان عید کا. تو سب یوں دیکھ رہے. اب ظاہر فتح کی خبر لے کے آنی تھی تو اب سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی علی لڑ رہے ہیں، علی لڑ رہے ہیں، علی لڑ رہے ہیں. اب جب گرد ہٹی تو منظر یہ تھا کہ عمر کا سر کٹ چکا تھا. علی سر کاٹ کر ایک ہاتھ میں ذوالفقار اور ایک ہاتھ میں عمر ابن عبد ود کا سر. ذوالفقار سے تازہ لہو کی بوندیں، سر سے بھی خون ٹپک رہا ہے. اور علی چلے ذوالفقار اور دشمن کا سر لیے ہوئے. اب یوں چلے کہ رکتے تھے اور پھر چلتے تھے، سینے کو نکال کے چلتے تھے، چہرے کو بلند کر کے چلتے تھے. تو کسی نے کہا علی کیسے چل رہے ہیں، علی کیسے چل رہے ہیں، کس طرح آ رہے ہیں؟ یہ پوچھیں گے رسول اللہ سے کہ علی اس طرح کیوں آ رہے ہیں. اب علی اب جب دیکھ لیا کہ بھائی مقابل تو گیا اور سر آ رہا ہے، بھاگے سب، پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم. لکھنؤ کی تہذیب کے لیے مشہور ہے، کہتے ہیں پہلے آپ ٹرین چھوٹ جاتی تھی. یہاں الٹی تھی تہذیب، پہلے ہم. اب خیمے میں پہلے ہم، تاکہ پہلے ہم خبر سنائیں. دوڑتے بھاگتے آپ تیز، اور مٹی اڑ رہی ہے، چہرے لال ہو رہے ہیں کہ جلدی سے رسول اللہ کے پاس پہنچ جائے. سلمان گئے ہی نہیں، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہے. اتنی دیر میں سب آئے اور سب نے چاروں طرف سے شور مچا، یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے، یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے. بڑے اطمینان سے رسول اللہ نے کہا بھائی ہمیں معلوم ہو گیا کہ علی جیت گئے. سب نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ تو خیمے میں تھے. ہم خبر لائیں پہلے، ہم خبر لائیں پہلے. ہم کہنے ہمیں سلمان نے سب سے پہلے بتا دیا. آپ سب سلمان کے پیچھے پڑ گئے. سلمان تم تو باہر گئے ہی نہیں تھے، تمہیں کیا پتا کہ علی جیت گئے؟ ابھی تو علی راستے میں ہیں. کہ مجھے کیا پتا، میں نے تو تمہیں بھاگتے ہوئے آتے دیکھا، تمہارے بھاگنے کے اسٹائل سے میں سمجھ گیا چہرے تمہارے خوش تھے. اس سے پہلے کہ تم آتے میں نے کہا وہ سب دیکھیے بھاگتے آ رہے ہیں، علی جیت گئے، مبارک ہو مبارک ہو.
تو وہ حجرے والی جنت بھی سلمان لے گئے. سب سے پہلے انہوں نے ہی خبر سنا دی. علی آئے, لوگوں نے کہا دیکھیے اب کیا بات ہی کوئی نہیں ملی تھی کہ دیکھیے علی ایسے چل رہے ہیں. رسول اللہ باہر آ گئے, علی کو آتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ نے کہا بھائی آج تو علی کی یہ چال اللہ کو پسند ہے, اللہ کے رسول کو پسند ہے. کل ایمان واپس آ رہا ہے فتح پا کر. بس ہمارے ابن عبد بود کا مرنا تھا کہ سب بھاگ لیے کافر. انہوں نے کہا لڑائی ختم ہو گئی, جس کے بلبوتے پہ آئے تھے وہی مارا گیا. چپکے چپکے سارے قبیلے نکل لیے. رات میں تو سارا میدان خالی ہو گیا, سب نکل لیے. اور پھر رات میں طوفان بھی آ گیا, اس سے گھبرا کے اور مسلمان سمجھے آسمانی عذاب آ گیا, وہ کافر یہ سمجھے آسمانی عذاب آ گیا. تو کافر بھاگ لیے صرف ایک کے مرنے سے. حالانکہ علی نے اس کے ساتھیوں کو بھی مارا, ان کو بھی مار لیا. جن کو لے کے آیا تھا مدد کے لیے ان کو بھی علی نے نہیں چھوڑا. اب جب سب بھاگ گئے, بھاگ لیے, تو وہاں سے جناب یہ خبر آئی کہ لاش تو ایسے ہی پڑی ہے عمر ابن عبد بود کی, جبکہ اس کا قیمتی لباس بھی تھا, زیرہ بھی قیمتی تھی, کمر کا پٹکا بھی سونے کا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ مقابل سب چیزیں لوٹ لیتا تھا, لباس اتار لیتا تھا, زیرہ اتار لیتا تھا. علی نے مڑ کے بھی اس کی لاش کی طرف نہیں لیا, سب چیزیں ایسے ہی اس کے جسم پہ رہیں. تو اس کے قبیلے والوں نے علی کو خط لکھا, اور خط میں لکھا یا علی اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ عمر کی لاش میدان سے آ کے اٹھا کے لے جائیں. تو علی نے اس کا جواب کہلوایا. علی نے کہا جاؤ قبیلے والوں سے کہہ دو علی لاشوں کا کاروبار نہیں کرتا. اور جملہ سنیے, علی نے کہا جاؤ اس میدان سے کافر کی لاش اٹھا لے جاؤ, اس میدان سے کافر کی لاش. قبیلے والے آئے, لے گئے. اب جب لاش لے جا کے قبیلے میں رکھی گئی تو اس کی بہن عمر کی بھائی کی لاش پہ آئی. اس نے لاش کو دیکھا, کمر کا پٹکا, زرہ, ساری چیزیں موجود. اس نے وہیں پر اشعار کہے, اور اشعار میں یہ کہا میں تجھ کو روتی بہن, بھائی تجھ کو روتی, لیکن اب نہ میں تجھے روں گی نہ میں تیرا ماتم کبھی کروں گی, اس لیے کہ تجھ کو جس نے مارا وہ بڑا بہادر تھا, تیرے جسم کا لباس نہیں لوٹا, تیری لاش کو پامال نہیں کیا. قاتل قتل کرنے آیا تھا. مقتول کی بہن تعریف کر رہی ہے علی کی, اس لیے کہ وہ سخی ہے, وہ شجاع ہے, وہ سخی ہے. تو کفر بھی علی کی قصیدہ خوانی کرتا تھا. کیوں؟ علی کی صفات کی وجہ سے. تو اب جب کافر تعریف کر رہا ہے تو پھر اللہ اور اس کا نبی, جیسے ہی علی آئے سر کو نبی کے قدموں پہ ڈال دیا, عمر کے سر کو, اور جیسے ہی جھکے اور نبی نے گلے لگایا علی کو, تو پھر ایک حدیث سنائی, کاش علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین سے افضل ہے. یعنی دو عالم میں اللہ کی جتنی عبادتیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی, ساری عبادتوں سے علی کی ایک ضرب افضل ہے. جب ساری عبادتوں سے ملائکہ, انبیاء, سب, حضور کی بھی عبادت سب کی شامل اس میں, جب ایک ضربت علی کی سب سے افضل ہے تو ساری ضربتوں کی افضلیت کیا ہوگی. سوچیا کیا عالم, کیا کہنا کہ کس طرح یہ لڑائی فتح ہوئی. اور اسی کو اللہ نے بیان کیا کہ اگر کل ایمان کل کفر کا خاتمہ نہ کرتا تو کیا ہوتا. تو یہی ایک ہی علی کا احسان ایسا ہے کہ ہم جیو جان سے علی کو چاہیں, صرف ایک خندق کی لڑائی کو دیکھ کر اور سورہ احزاب کو پڑھ کر. اور جب علی جھکے تو جو عمر ابن عبد بود نے وار کیا تھا علی پہ پہلا, تو سر پہ ایک زخم آیا تھا, تو رسول اللہ کو وہ زخم نظر آیا تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے, اور اپنے ہاتھ سے علی کے سر پہ پٹی باندھی اور کہا علی جہاں پہ یہ ضربت لگی ہے یہیں پر ایک بدبخت قبیلے بنی مراد کا تمہارے سر پہ ضربت لگائے. پہلے سے خبر دی, یعنی رسول اللہ نے
سب کی شہادتوں کی خبر پہلے سے دے دی، علی کی شہادت کی خبر دے دی. اور جس دن رسول اللہ دنیا سے جا رہے تھے سب سے آخر میں امام حسین سے ملے، اور امام حسین سے جب ملے اور گود میں لیا، امام حسین کو لپٹایا اور سر کو امام حسین کے جب اپنے سینے پہ رکھا تو کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا یہ سر کاٹا گیا ہے اور دربار میں حاکم کے پیش کیا جا رہا ہے. ہر ایک کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا تھا. جناب عقیل کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے عقیل تم سے میں 2 وجہوں سے محبت کرتا ہوں، ایک تو اس لیے کہ ابو طالب تمہیں بہت چاہتے تھے، اور دوسرے عقیل مجھے تم سے اس لیے بہت محبت ہے کہ تمہارا ایک بیٹا حسین کا سفیر بن کر جائے گا اور وہ بڑی مظلومی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اور اس بیٹے کا تمہارے نام مسلم ہوگا. یعنی رسول اللہ نے جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہلے سے دے دی تھی.